رات کی تاریخی میں اللہ کے نبی کے گھر کے اوپر حملہ کر دیتے، توبہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو شہید کر دیتے، قتل کر دیتے۔ کفار مکہ نے زمین پہ فیصلہ کیا، چوتھا فیصلہ میرے رب نے عرش معلیٰ پہ کر دیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا، مدینہ کے لیے اسٹارٹ کیا تو اللہ کے نبی نے اسی راستے کو اختیار کیا۔ اسی روڈ پہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی مسجد ہجرہ بھی بنی ہوئی، وہاں پہ اللہ کے نبی نے موقف کیا، موقف مطلب رکے تھے جب آب زمزم نکلا، اس ٹائم اسی روڈ کو اختیار کیا گیا۔ نبیوں کے آنے کا مقصد اللہ کی پہچان کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، تم فلاں بات ہو۔ جب اللہ کا حکم ہو گیا کہ اے میرے پیارے نبی مکہ کو چھوڑ کے سفر ہجرت کے لیے مدینہ کے لیے روانہ ہو جاؤ، اب کفار مکہ اللہ کے نبی کی جان کے دشمن بن گئے، لیکن اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت کو بند نہیں کیا، اسلام کی دعوت کو جاری ہی رکھا۔ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑنے سے پہلے اب اپنی ایمانداری سے بتائیں، جس جگہ پہ آپ کا بچپن گزرا ہو، ماں باپ کی یادیں ہوں، جس گاؤں میں آپ رہتے ہوں، جس شہر میں آپ رہتے ہوں، آپ کو ایک دم اعلان کر دیا جائے کہ آپ نے اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانا، تو آپ کو وہ جگہ چھوڑی جائے گی؟ اللہ کے نبی مکہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا فرماتے کہ اے قبلہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں اگر یہاں کے لوگ مجھے تنگ نہ کرتے اور مجھے میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی خانہ کعبہ کا دیدار کیا، خانہ کعبہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے کفار بڑے بڑے تلواریں لے کے اللہ کے نبی کو گھیرے میں کھڑے ہو جاتے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ کے حکم سے زمین سے مٹی کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی مبارک پہ رکھا، قرآن کی چند آیتیں پڑھی، اس مٹی کو ہوا میں اڑا۔ جتنے بھی کفار مکہ اللہ کے نبی کا راستہ روک کے کھڑے ہوئے تھے تلواروں کے ساتھ، وہ سب کے سب اندھے تھے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے کہ کفار مکہ کی عقلوں پہ پردہ ڈل گیا، وہ اندھے ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کے نبی ان کے درمیان سے نکلتے ہیں اور سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ رات کا پہر ہوتا ہے، اسما بنت صدیق اللہ کے نبی کا استقبال کرتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہاں پہ آنے کی قلت کیوں کی ہے؟ آپ مجھے خود حکم کرتے، میں خود آپ کے پاس چلا جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صدیق، ہمیں اللہ کا حکم ہو گیا، کفار مکہ اپنی جان کے دشمن بن گئے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم ہو گیا کہ ہمیں آج کی رات مکہ کو چھوڑنا ہے اور مدینہ کے لیے روانہ ہو، تو چلو آپ نے میرے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ۔ بولے جیسا آپ کا حکم۔ اب اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ جیسے اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ایک راستہ مدینہ پاک ہو جاتا ہے، ایک راستہ جبل سور غار سور کی طرف آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صدیق، ہم پہلے مدینہ پاک نہیں جائیں گے، ہم پہلے جبل سور غار سور جائیں گے۔ اب مدینہ کا راستہ جبل سور کا راستہ، کبھی اللہ کے نبی کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے صدیق تو بہت ڈرا ہے، بہت گھبرایا ہے، کبھی تو میرے آگے چلتا ہے، کبھی تو میرے پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے، تمہیں گھبراہٹ کس چیز کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے چل رہا ہوں کہ اگر کفار مکہ آپ کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے تو وہ پہلے مجھے صدیق پہ ہو، آپ محفوظ رہیں۔ اب اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ نے اس پہاڑ کا سفر بھی کرنا سٹارٹ کر دیا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اسی غار میں 3 سے 4 روایتیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ سانپ کا ڈسنا، مکڑی کا جالا بوندنا اور کبوتری کے انڈے دینے، یہ تینوں روایتیں جو ہیں جبل سور غار سور کی ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری گاڑی جبل سور پہ پہنچ گئی ہے۔ جیسے ہی ہماری گاڑی رکے گی، گاڑی کے گیٹ کھلیں گے، آپ سب نے نیچے اترنا ہے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے، میرے ساتھ ایک گروپ کی شکل میں جانا ہے اور گروپ کی شکل میں واپس آنا ہے۔ واپس آ کے سب نے اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھنا ہے، کسی نے بھی کسی کی سیٹ جو ہے وہ چینج نہیں کرنی تاکہ کوئی بھی حاجی کسی سے ناراض نہ ہو۔ یہ جناب آ رہے ہیں سور کی طرف، ہم لوگ آ گئے ہیں۔ پٹرول پمپ پہ رکی ہے گاڑی، پٹرول پمپ پہ گاڑی رکی ہے، اب ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ ہم گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں زیارات کرنے کے لیے۔
یہ بس ہمیں لے کے آئی ہے یہاں پہ. یہ ہم گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں زیارات کرنے کے لیے. یہ بس ہمیں لے کے آئی ہے یہاں پہ. السلام علیکم. یہ دیکھیں جی, یہ بنگالی آئے ہیں اور ان کا ٹور دیکھ لیں, سارے اکٹھے ہیں, ایک طرح کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سارے منظم لائن میں. اور ہمارے پاکستانی حضرات یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہاں آ کے تو کچھ خیال کرنا چاہیے, لیکن ہم لوگ یہاں پہ بھی کوئی خیال نہیں کرتے. پاکستانی ہر جگہ پہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہمارا. نہیں اجانی میں ہے ماڑا موٹا تو ہو ہی جاتا اچا نہیں